الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میرے سامنے بچے بھی موجود ہیں۔ میرے ایک بھتیجے نے آج مجھ سے ایک بات کہی کہ چاچو میں اسکول میں تھا اور کلاس میں مجھے میرا کلاس فیلو کہنے لگا کہ نبی پاک کی وفات 12 کو ہے، ولادت 12 کو نہیں ہے، ہمیں 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں منانی چاہیے، تو اس بارے میں آپ مجھے کچھ سمجھائیں۔ تو میں نے سوچا کلپ ریکارڈ کرتے ہیں، کئیوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، کئیوں کے ذہنوں کے اندر اشکالات ہوں گے، کئی اس بارے میں سوچتے ہوں گے، کئی پوچھتے بھی ہوں گے، کوئی شرم کے مارے بات بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ میں اپنے اس کلپ کے اندر گفتگو برائے اصلاح یہ کروں گا، تنقید نہیں، اصلاح برائے اصلاح ہوگی، تنقید برائے اصلاح نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو مختلف طرز پر لے لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہ لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہے۔ اچھا، پھر اس کو لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہے۔ اچھا، پھر آپ کی ولادت ہے تو کیا ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے کہ نہیں؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے تو کس انداز کے ساتھ کرنا ہے؟ مجموعی گفتگو کروں گا چند پہلوؤں کو سامنے رکھ کے۔ آپ آخر تک یہ کلپ سنیں گے، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اچھا، پہلے نمبر پر ولادت باسعادت، یہ تو کنفرم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اس بات پر شاہد یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں سے افضل بنا کر بھیجا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برحق ہے۔ اچھا، پھر اب ولادت کب ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں جمہور فقہا، محدثین، مورخین کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ آپ نے اکثر ممالک میں دیکھا ہوگا کہ عام عوام بھی 12 ربیع الاول کو جلوس میلاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یمن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، پاک و ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے اجتماعات، جلوس میلاد اور 12ویں کے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی فقہ کا قول ہے کہ جس پر قوم جمع ہو جائے، اجماع ہو جائے، اس پر عمل کرنا مستحسن ہے۔ یہاں پر تو عوام جمع ہو گئی، علماء جمع ہو گئے، قوم جمع ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو ہے۔ اچھا، پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ فرمایا بعضوں کے نزدیک 8 کو ہے، بعضوں کے نزدیک 9 کو ہے۔ جمہور فقہا فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہے۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت 12 ربیع الاول کو ولادت کے سلسلے کے اندر اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائے دوسرا سٹیپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو کنفرم ہے بھائی، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے تو بنو نجار کی بچیوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جب آپ کا قافلہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو پھر صحابہ کرام نے امامہ اتار کے جھنڈا بنایا اور خوشی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آئے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے تو صحابہ نے اس کی خوشی کا اظہار کیا۔ تو ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، ظاہری طور پر ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ ہم نے ظاہری تو نہیں دیکھا لیکن ولادت کی خوشی کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا۔ بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو ولادت ہے، بعض کہتے ہیں 9 کو ہے، 12 کو نہیں ہے۔ تو بھائی ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 کو ہی کرو، بھائی 8 کو کر لو،
نو کو کر لو، خوشی کا اظہار تو کرو۔ اچھا پھر بعض کہتے ہیں کہ لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جھنڈے نہیں لگانے چاہیے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب میرے لال کی ولادت ہونے لگی تو اللہ پاک نے کائنات کے پردے اٹھا دیے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک جھنڈا جو ہے وہ جبریل امین نے مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا جو ہے وہ مغرب میں، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ تو جب سیدہ آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت جبریل امین نے 3 جھنڈے گاڑے، تو سیدنا جبریل امین جب آپ کی آمد پر جھنڈے گاڑ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم ڈنڈوں میں جھنڈے ڈال کے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اچھا بعض کہتے ہیں جھنڈے نہیں لگائیں، جب ان کی سیاسی ریلیاں نکلتی ہیں تو بڑے بڑے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ کس حدیث سے ثابت ہے بھائی؟ اچھا پھر لائٹنگ نہیں کریں بھائی، اور بھائی شادی ہو تو لائٹنگ کر لو، ولادت مصطفیٰ کی خوشی ہو لائٹنگ نہ کرو، کہاں ثابت ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ تو شادی کی لائٹنگ کس حدیث میں لکھی ہے بھائی؟ اچھا گاڑیاں نہ سجاؤ، دولہے کی گاڑی سجا کے لے جاؤ، اس کے لیے حدیث کا حوالہ نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس کے لیے نہ گاڑی سجاؤ، نہ گھر سجاؤ، نہ بازار سجاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کس صحابی نے منایا؟ اچھا کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ دولہے کی گاڑی سج رہی ہے، کس صحابی نے گاڑی سجائی ہے؟ تب یہ کہیں گے ہاں اس دور میں گاڑیاں تھیں، تو ہم پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں لائٹنگ تھی؟ اس دور کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ بینر نکالیں، فلیکس نکالیں، جس دور کے اندر صحابہ کرام کو کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا انتقال ہوا، کفن دینے کے لیے کپڑا لایا گیا، تو چہرے پہ کفن کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ کرتے تو چہرہ جو ہے وہ ننگا ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پہ کر دو، پاؤں کے اوپر گھاس رکھ دو۔ جس زمانے کے اندر کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، آپ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ بینر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کچھ خیال کریں، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے وہ روشن کریں۔ لائٹنگ شادی پہ کرنا جائز، ربیع نوشی میں کرنے کے اوپر آپ کا ناجائز کیوں ہے بھائی؟ جھنڈے جو ہے وہ ریلیوں کے اندر لے کر جانا، جلوسوں میں لے کر جانا جائز، 14 اگست کو جائز، نبی پاک کی ولادت کا دن آ جائے تو ناجائز؟ یہ کہاں سے فلسفہ لے لیا بھائی؟ یہ کہاں سے دلیل آپ نے لے لی؟ تو 3 چیزیں ذہن میں رکھی جائیں کہ ولادت مصطفیٰ جمہور فقہا کے نزدیک، ائمہ محدثین کے نزدیک اور ائمہ مورخین کے نزدیک آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور بعض جو شور ڈالتے ہیں نا کہ نہیں 12 کو نہیں ہے، 8 کو ہے، 9 کو ہے، تو میں ان کو برسبیل ترقی یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ 8 کو بھی منا لو بھائی، مناؤ تو صحیح، منانے والے تو بنو۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی ولادت کی خوشی ہی نہیں منانی، تو یہ بھی سوچو بچار کریں، بیٹے کی سالگرہ منا سکتے ہو، شادی کی سالگرہ منا سکتے ہو بیگم کے ساتھ مل کے، لیکن ولادت کی جو ہے وہ خوشی وہ نہیں منانی۔ اچھا بعض کہتے ہیں لائٹنگ نہیں لگانی، شادی کی لگا لو، بعض کہتے ہیں جھنڈے نہیں لے کر آنے، 14 اگست کے لگا لو، سیاسی ریلیوں کے لگا لو، محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر نہ لگاؤ۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ اچھا بعض یہ بھی شور ڈالتے ہیں، جیسا کہ وہ بچے نے، میرے بھتیجے نے کہا کہ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ 12 کو وفات ہے، 12 کو ولادت نہیں، تو اس بچے سے یا اس کے بڑے سے پوچھ لیں کہ بھی ولادت ہے کب؟ جب ہے تب مناؤ، منانے والے تو بنو۔ اب رہی بات وفات کی، آپ کی بات مان لی 12 کو جو ہے وہ وفات ہے، تو وفات ظاہری آپ کی جب ہوئی ہے تو پیارے بھائی 3 دن تک سوگ ہے نا، شریعت نے 3 دن سے زیادہ سوگ رکھا ہی نہیں، تو سوگ آپ کا تا قیامت مناتے رہیں گے۔ اچھا جب دوسرے فرقے والے جو ہے وہ حضرت امام حسین کا غم 10 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جو کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اس بات پر بھی کسی حد تک ہم ان سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں کہ انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، شان بیان کرنی ہے یا تبرہ کرنا ہے۔ المختصر جب وہ 10 محرم کو غم کا اظہار کرتے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ تھا، امام حسین تو اس دنیا سے گئے تو کافی سال گزر گئے، تو آپ کیوں غم منا رہے ہو؟ تو جب ولادت 12 ربیع الاول میں وفات کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفات تھی، تو بھئی جب 10 محرم کو سوگ 3 دن کے لیے رکھا گیا تھا وفات ہونے کے بعد، تو یہاں پہ بھی اگر آپ کی بات مان لیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہے تو پھر سوگ تو 3 دن ہی ہے، اس کے بعد تو ہے ہی نہیں۔ تو ولادت آپ کی 12 کو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بعضوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کو، لیکن وفات کا سوگ 3 دن ہے، اور ولادت کی خوشی آپ جب تک چاہے منا سکتے ہیں، ربیع الاول میں منائیں، ربیع ثانی میں منائیں، رجب میں منائیں، شعبان میں منائیں۔ اللہ پاک عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو معمور کرے۔ یہ جو
ہلکے 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 دلوں کے اندر خیالات اور وسوسے آتے نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی جو ہے وہ دعویٰ رکھے، انا احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ وہ بچی نے بینر اٹھایا تھا، شاید یمن کی تھی، اور اس نے لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے لیے جو ہے وہ حدیث صحیح کا ہونا ضروری نہیں ہے، قلب صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ دل صاف ہو، دل ستھرا ہو، دل صحیح ہو، تو پھر بندے کو دلائل کی حاجت نہیں ہوتی۔ ایک ننھے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک یوں کر کے چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیوں چوما؟ یہ نہیں فرمایا کہاں پہ لکھا، کس آیت میں آیا، میں نے کہاں پہ بیان کیا، فرمایا تو نے کیوں چوما؟ تو وہ آگے سے ننھا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ انا احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے اس لیے آپ کا ہاتھ مبارک چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہونٹوں پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، حدیث صحیح نہ ڈھونڈیں، قلب صحیح ڈھونڈیں۔ آپ حدیث صحیح کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ موجود ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، ہمارے اکابرین نے کتابیں بھر دی ہیں مولد النبی کے اوپر دلائل دے دے کر، اور اس کے جوابات بھی کوئی نہیں دے سکا، کتابیں بھر دی ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن حدیث صحیح کی طرف بھاگنے کی بجائے قلب صحیح کی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب نے چاہا تو پھر نبی اکرم کی ولادت پر خوشی کا بھی اظہار ہوگا، سیرت پر بھی عمل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو بھی معمور فرمائے۔ 12 ربیع الاول آ رہی ہے، آج 4 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، گھروں کو سجانے، دکانوں کو سجانے، مساجد کو سجانے کی اللہ توفیق دے، اور ہر مسلمان کو اللہ توفیق دے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو یا پورے ربیع الاول کے مہینے میں جب چاہے میلاد شریف بھی گھر کے اندر اہتمام کرے، لوگوں کے اندر مٹھائی بھی جو ہے وہ تقسیم کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار بھی کرے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔